امریکی محکمہ خارجہ سے جب اس حوالے سے پوچھا گیا کہ کیا امریکہ کی جانب سے محمد بن سلمان سمیت سعودی حکمرانوں پر بھی کسی قسم کی پابندیوں کا اعلان کیا جا سکتا ہے، تو ترجمان کا کہنا تھا، ہم اس اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں جو کہ ان کی جانب سے پہلے قدم کے طور پر کیا گیا ہے۔ یہ صحیح سمت میں اٹھایا گیا قدم ہے اور ابتدائی تحقیقات کا نتیجہ۔ یہ بہت اہم ہے کہ اس طرح کے اقدامات کیے جائیں جن سے مکمل محاسبہ یقینی بنایا جا سکے۔ سعودی وزیر خارجہ عادل بن جبیر کا کہنا ہے کہ ملک کے تمام معاملات چلانے کی ذمہ دار شخصیت کا سفارت خانے میں ہونے والے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یقینی طور پر ولی عہد محمد بن سلمان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ امریکی قومی سلامتی کے مشیر نے یہ کہا تھا کہ یہ روگ آپریشن تھا۔ ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ حقیقتاً کیا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے انفرادی طور پر اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا اور اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا۔ انہوں نے بہت گمبھیر غلطی کی ہے جس کا ان کو خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ سعودی عرب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ خشوگی کو قتل کر کے ان کی لاش ضائع کر دی گئی تھی، لیکن اب تک ان کی باقیات کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں دی گئیں۔ سعودی نقادوں، جن میں ترکی کے وزیر خارجہ بھی شامل ہیں، نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے اس حوالے سے کوئی خاص اقدامات نہیں کیے۔ آج کے بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف اقدامات کیے گئے ہیں جن لوگوں نے قتل کے احکامات دیے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب بہتر اقدامات ہیں لیکن ناکافی ہیں، بلکہ ان لوگوں کے بارے میں بھی معلومات سامنے آنی چاہیے جنہوں نے اس قتل کے احکامات دیے اور اس کام کو انجام دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ وہ قتل کے حوالے سے امریکہ کے کسی بھی رد عمل میں رعایت کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت کو بھی سامنے رکھیں گے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کو دنیا کی معیشت کے لیے سعودی تیل کی اہمیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے اقدامات سے بچنے کی ضرورت ہے جو سعودی عرب کو غیر مستحکم کر سکتے ہیں۔ We also believe, or at least I believe, that the alternative to MBS in Saudi Arabia is very uncertain. انسانی حقوق کے ایڈوکیٹس اس اندونا قتل کے خلاف فیصلہ کن امریکی اور بین الاقوامی رد عمل کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ قتل ریاستی دہشت گردی کے برابر ہے۔ سینڈی شین کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔